نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے دو طرح کے منافقین کو مثال کے ذریعے سمجھا تھا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 26 تک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اب مدینہ میں موجود 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں اور انہیں اسلام کے بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم لوگ خوب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے اور زمین کو اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ آگے جا کے بھی ہم اگلی آیات میں بھی پڑھیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی مثال دیتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ تو کیا عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ کسی دوسرے کو اس کے اقتدار میں شریک سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو متقی کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا ہے کہ تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن سکو، اسے تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تقویٰ کے کیا معنی ہیں۔ تقویٰ کے معنی ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور شرعی اصطلاح میں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہ کا موجب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا اور گناہوں کے انجام سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے رہنا اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا ہی تقویٰ ہے، اور یہی چیز انسان کو پرہیزگار بناتی ہے۔ آیت نمبر 22 پہ چلتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے، لہٰذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور یہ باتیں تم بھی جانتے ہو۔ یہ باتیں تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور آسمان سے جو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں جس کے ذریعے پھل وغیرہ اگتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اگر تمہیں اس کلام میں ہی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو بھی ملا لو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خالصتاً چیلنج کرتے ہوئے کافروں کو مخاطب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا اپنے بندے پر، تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ اگر یہی تمہارا کہنا ہے۔ کیونکہ اب اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دستور تو یہ ہے کہ انبیاء کو جو بھی چیز بطور معجزہ دی جاتی تھی
اس زمانے میں اس کی دھوم مچی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ساحری اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جن کے آگے بڑے بڑے جادوگر جو تھے وہ ناکام رہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچی ہوئی تھی، لقمان حکیم جیسے حکماں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے معجزات عطا کیے جو ان حکماں کی دسترس سے باہر تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت انتہائی عروج کو تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، لیکن یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے میں عاجز ثابت ہوئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً تم نہ کر سکو گے، پھر اس دوزخ کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن اپنے امتیازات میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کا اعجاز صرف فصاحت اور بلاغت تک ہی نہیں محدود، بلکہ اس کے مضامین کی ندرت اور حقائق سے نقاب کشائی اور غیب کی اطلاعات ایسے اوصاف تھے جو انسان کی بساط سے باہر تھے۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم تھا کہ ایسا کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ قرآن حکیم کے واضح دلائل سامنے ہونے کے باوجود ان کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور بتوں کی پوجا کرنا، یہی موجب ہوگا جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بتوں کے سمیت جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا ولهم فیها ازواج مطہرات وهم فیها خالدون۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجیے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ نیز ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک اور صاف بیویاں بھی ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔ یہ بھی قرآن حکیم کی خوبصورتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے انجام کی وعید سناتے ہیں، ان سے اگلی ہی آیات میں مومنین کو ان کے اعمال کی جزا اور خوشخبری سناتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے ایسے باغات ہیں جہاں وہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے، اور انہیں جو پھل دیا جائے گا شکل و صورت دیکھے تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا تھا، مگر اس کا ذائقہ بالکل الگ اور اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ ان کے لیے بیویاں ہوں گی، نیک اور پاک باز بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے ظاہری اور نفسی نفاق سے پاک ہوں گی۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔